السلام علیکم. Good to have you at Urdu Audio Book. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہ میر کا ناول بسمل ایپیسوڈ 26. ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ڈھیر سارا رش تھا. بھانت بھانت کی بولیاں، بیگ اٹھائے اپنے پیاروں سے ملتے الوداع کہتے لوگ. ان سب کے درمیان قیس کمبیر ایک الگ تھلگ سی جگہ پر بیٹھا تھا. لوگ اسے پہچانتے تھے. اس کی نئی وائرل ہونے والی تصاویر کے بعد تو وہ کئی لڑکیوں کا کرش بن چکا تھا. اپنے اوپر پڑتی نظروں سے بیزار وہ بس مہدی کے آ جانے کا انتظار کر رہا تھا. دفتن ایک معمر خاتون اس کے ساتھ آ کر بیٹھیں. قیس کو کوفت ہوئی. آخر ساری دنیا لوگوں سے خالی کیوں نہیں ہو جاتی تاکہ انٹروورٹ سکون سے رہ سکیں. خاتون چند پل اسے دیکھتی رہیں، پھر بالآخر گلا کھنکار کر اسے مخاطب کیا. تم قیس ہو نا؟ میں نے تمہاری تصاویر دیکھی ہیں. سچ کہتے ہیں فوٹوگرافرز دنیا بدل سکتے ہیں. قیس نے موبائل سے چہرہ اٹھایا. اسے بولنا پسند نہ تھا مگر بولنا اس کا کام تھا. جی میں وہی ہوں. میری بیٹی تمہاری بہت بڑی فین ہے. اس کی خواہش ہے کہ کسی دن وہ تمہارے ہاتھ سے ڈیزائن کیا ہوا کچھ پہن سکے. میں عورتوں کے کپڑے نہیں بناتا. اس کمبخت سے کوئی پوچھے وہ سرخ گاؤن پھر مہدی کو پہنانا تھا یا براق کو؟ تبدیلیاں اچھی ہوتی ہیں بچے. انسان کی روح کو زندہ رہنے کے لیے تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے. مجھے کانسٹنٹ رہنا پسند ہے. اس نے بات سمیٹنی چاہی. یہ تو تم نے خود بتایا ہے نا. غور کرو ان چیزوں پر جو تمہیں پسند نہ تھیں یا پھر غیر ضروری لگتی تھیں مگر تم نے کی اور تمہیں اچھا لگا. اچھا نہ صحیح، برا بھی نہ لگا. وہ مصر ہوئیں. قیس کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑی. آج شام وہ سڑک پہ گاڑی کھڑی کر کے دی جانے والی جاب آفر، اس کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا. آہ کتنا شرمندہ کر دینے والا کام ہے. مجھے لگتا ہے میرا بھائی آ گیا، میں چلتا ہوں. وہ اٹھنے لگا. مہدی کمبیر 15 منٹ بعد آئے گا. اس کی فلائٹ لیٹ ہے. قیس ٹھہر سا گیا. واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اب کہ اس کی ساری حسیات بیدار ہو چکی تھیں. مجھے اپ ٹو ڈیٹ رہنا پسند ہے، خاتون جتا کر بولی. قیس نے بس سر کو خفیف سی جنبش دی. موبائل جل کر بجھا تو وال پیپر پہ لگی تصویر نظر آئی. یہ تمہاری بھانجی ہے نا؟ میں نے مہدی کے اکاؤنٹ پر اس کی تصاویر دیکھی تھیں. وہ وال پیپر کو دیکھتے ہوئے بولی. قیس مسکرایا. اس مسکراہٹ پہ اس کا اختیار نہیں تھا. یہ ہماری بھانجی ہے لیکن یہ مہدی سے زیادہ مجھے پسند کرتی ہے. میں اسے مہدی سے زیادہ اچھا لگتا ہوں. اس کے بس میں نہ تھا کہ پوسٹر لگوا لیتا. کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے، کوئی پارٹنر یا پھر بیوی؟ ان کے اگلے سوال پہ قیس بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا. چہرہ الگ سرخ ہوا. اصل میں اپنی بیٹی کا پروپوزل لائی ہوں. اتنی دیر تم سے بات کر کے پرکھ رہی تھی کہ تم کیسے انسان ہو. میں منگنی شدہ ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد اسی سے شادی کروں گا. وہ ترنت بولا. معمر خاتون مایوس سی ہوئیں. اسی پل مہدی بھی کندھے پہ سفری بیگ لیے اسی طرف آتا دکھائی دیا. وہ قریب پہنچا تو اس کے کانوں میں بوڑھی عورت کے الفاظ پڑے. تو پھر میں نہ سمجھوں؟ صاف صاف نہ، ایک کلیئر نہ. آپ کی بیٹی اور آپ آئندہ اس طرح کسی کو بھی پروپوزلز نہ بھیجیے گا. لوگوں کو حیران سا نہ کریں بی بی. وہ جلدی سے بولا. اندر تک لرز گیا تھا وہ. خاتون مایوسی سے اٹھنے لگیں جب مہدی ان کے سامنے آن کھڑا ہوا. میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں. وہ ان کا ہاتھ پکڑے ان کے ساتھ چلنے لگا.
قیس ناگواری سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ آپ کی بیٹی بہت قیمتی ہے، آپ جانتی ہیں نا؟ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے ڈھیر سارے پروپوزلز آئیں گے، مجھے یقین ہے، لیکن آپ آئندہ اس طرح کسی بھی مرد سے اس کی بات نہیں کریں گی۔ نرم تنبیہ: ہر مرد اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اپنے گھر کی لڑکی تھما دی جائے۔ قیس بھی نہیں؟ انہوں نے رک کر معصومیت سے پوچھا۔ مہدی ان کے کان کے پاس جھکا۔ قیس تو بالکل نہیں، 32 سال کی سڑی ہوئی ممی ہے، بس آج اپنی سفید پٹیاں گھر پہ چھوڑ آیا ہے۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ خاتون ہنس دی۔ کچھ دیر قبل جو چہرہ شرمندگی سے سرخ تھا، اب وہ ہنس ہنس کر سرخ ہونے لگا۔ آپ کی بیٹی کو قیس سے بہتر لڑکا ملے گا، انشاءاللہ۔ ہر انسان کا جوڑ عرش پہ بن چکا ہے۔ یہاں ایئرپورٹ پہ آپ اسے رشتے کا پروپوزل دیں گی، اس کا ری ایکشن ظاہر ہے یہی ہوگا۔ بوڑھی عورت کے ساتھ چلتا وہ باہر نکل آیا تھا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹی خوبصورت ہے میری، وہ اب مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ مہدی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں آپ کی پیشکش پہ فوراً ہاں کہتا، مگر حال ہی میں میرا دل ٹوٹا ہے، ابھی تک اس غم سے نہیں نکل پایا۔ اللہ تمہارے دل کو تندرست کرے، تمہارے لیے نیک بخت عورت لکھے۔ دعائیں دیتی وہ پلٹ گئیں۔ مہدی انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگر خدمت خلق ہو گئی ہو تو گھر چلیں۔ آواز پہ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ قیس اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے یہ جتا کر کہ میں انتہائی روڈ اور بدتمیز آدمی ہوں، اب تمہارا دن اچھا گزرے گا، ہے نا؟ ہر بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر مرد، ہر عورت کو، ہر انسان کو یہ طریقہ آنا چاہیے۔ ہماری جنریشن کا مسئلہ ہے کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے چکر میں بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ عورت ایئرپورٹ پہ میری پرائیویسی میں خلل ڈال کر میری منگیتر کے ہوتے ہوئے مجھے رشتے کی پیشکش کرنے کے بعد بھی نان گلٹی ہے۔ واو! سچ کہہ کر پھنس گیا میں۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ قیس کے چہرے پر برہمی تھی۔ وہ گلٹی یا نان گلٹی نہیں ہے، وہ بوڑھی عورت ہے۔ بوڑھے بچوں جیسے ہوتے ہیں، اور اگر سچ کی بات ہے تو اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر وہ کبھی لوگوں کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ سچ دل نہیں دکھاتا، لہجے دکھاتے ہیں۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ قیس بھی اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ تم اس عورت کے لیے مجھ سے بحث کرو گے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی۔ میں تم سے تمہارے لیے بحث کر رہا ہوں۔ تم اس عورت کی بات مذاق میں بھی اڑا سکتے تھے اور نرمی سے ختم بھی کر سکتے تھے۔ اب میری جان بخش دو، خدا کے لیے۔ آخر میں وہ ہاتھ باندھ کر بیزاری سے بولا۔ اب قیس اسے اگلے کئی دن معاف نہیں کرنے والا تھا، لیکن خیر تھی۔ زینیا کو نکال کر جو اس نے کیا تھا، مہدی ویسے بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ سے کمبیر محل تک کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسی سڑک پر ایک اور گاڑی زینیا حاکم کے سامنے آ کر رکی۔ اب کی بار نہ وہ چونکی تھی، نہ ہی اسے کوئی خوف محسوس ہوا۔ اس کے تاثرات سپاٹ رہے۔ سیاہ ایس یو وی کا دروازہ کھول بالاج میر باہر آیا۔ زینیا نے اسے نہیں دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے زینیا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی، لب بھینچ لیے۔ اس نے تو بالاج کے ساتھ پیدل چلنا بھی قبول کیا تھا، مگر پھر بھی۔ کسی ریسٹورانٹ چلیں؟ وہ خوشگوار پیشکش کر رہا تھا۔ زینیا کو وہ وقت یاد آیا جب بالاج ریسٹورانٹ کے نام سے کتراتا تھا۔ کام کی بات کرو، کیوں ملنا تھا؟ زینیا نے بیزاری سے کہا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا، وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ زینیا خاموش رہی۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی،
उस रोज जो तुम्हारा रिएक्शन था, हर बीवी का रिएक्शन यही होता। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, या फिर तुम नहीं गए क्योंकि तुम लालची इंसान थे, क्योंकि तुम मुझ पे गिव अप कर सकते थे मगर उस लड़की पे नहीं। तुम मुझ पे हाथ भी उठा सकते हो, मुझे तलाक भी दे सकते हो और तलाक देने के बाद यूं वापस भी आ सकते हो। क्या मैं तुम्हें वाकई इतनी अर्जा लगती हूँ? दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है ज़ैनी। दीन इसकी इजाजत देता है। बिल्कुल देता है। मैं भी देती अगर मैं तुम्हें औलाद ना दे सकती, अगर मैं तुम्हारा घर ना संभाल सकती, माशरे में तुम्हें मेरी वजह से सुबकी उठानी पड़ती, या फिर मुझसे तुम्हारा दिल भर जाता, तुम्हें मेरी जगह किसी और औरत की ख्वाहिश होती। खुदा की कसम, मैं तुम्हें खुद दूसरी शादी की इजाजत देती, लेकिन तुम। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हुई। तुमने चंद टकों के लालच के लिए मुझे धोखा दिया। तुम्हारे दिल में मैं थी और तुमने उस दूसरी औरत की भी नाकदरी की। दीन का नाम तब लो जब तुम्हारी जबान पाक हो, लालच और मफाद से पाक। तुम एक बात भूल गई, मैं इन सब के बाद तुम्हें वापस अपना भी सकता हूँ। जीनिया ने नासमझी से उसे देखा। हम वापस एक साथ हो सकते हैं। तुम एक बार। उसने जीनिया का हाथ पकड़ना चाहा, जिसे उसने बेदर्दी से झटका। हम हलाला कर सकते हैं। वो जोड़ा जिनकी रुखसती ना हुई हो या जिनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम ना हुआ हो, वहां अगर शौहर एक तलाक भी दे दे तो तलाक हो जाती है। इसके बाद अगर वो उस औरत को दोबारा निकाह में लेना चाहे तो नए हक़ महर के साथ बगैर हलाला के वो निकाह कर सकता है। लेकिन फिर बकिया जिंदगी में उसके पास सिर्फ 2 तलाक का इख्तियार होगा। हलाला के मुतालिक बाकी तफसील आगे बयान की जाएगी। पत्थरों का कोई थाल सा था जो जीनिया के सर पर आकर लुढ़का था। इट्स इजी। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा है, वो तुमसे निकाह कर लेगा और फिर मैं। जीनिया ने स्टीयरिंग व्हील अपनी गिरफ्त में लेकर उसे घुमाया। गाड़ी के टायर चरचराए और यकदम गाड़ी एक दरख्त से लगते लगते बची। गाड़ी रुक गई थी, मगर जीनिया के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। उसकी रंगत दहकते तांबे की मानंद थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बालाज मीर? उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। मैंने तुम्हारा बाप खुरच कर निकाल दिया है, और अब तुम्हारे साथ होना तो दूर, मैं तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। अगर दोबारा तुमने मुझसे ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी पेश आऊंगी कि तुम याद रखोगे। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी जब बालाज ने बाजू से खींच के उसे वापस अपनी तरफ मोड़ा। स्याहकारी के मामलात से वाकिफ हो तुम? वो ठंडे बर्फ लहजे में बोला था। जीनिया ने नासमझी से उसे देखा। सिर्फ एक बार मैं अपनी जबान खोलूंगा और तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। सिर्फ एक बार मुझे ये कहना होगा कि मैंने इस्लामाबाद के किसी 5 स्टार होटल में तुम्हें गैर मर्द के साथ देखा है। जानती हो तब क्या होगा? जीनिया को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। उसके जिस्म से बेख्तियार सांस निकल गया था। खाली शल सी हो गई वो। तुम मुझे जानती हो ना? तुम हमारे रवाज भी जानती हो। जब तुम्हारा अपना शौहर खड़े होकर कहेगा कि तुम एक घटिया किरदार की औरत हो, तब हर कोई मेरी बात का यकीन करेगा। कोई तुम पे थूकेगा भी नहीं। जीनिया हाकिम, तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़ सकती हो? बशर, मैं मैं बशर को बताऊंगी। बशर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बालाज ने महजूज कन अंदाज में अबरू उठाए। तुम्हें वाकई लगता है बशर तुम्हारे लिए तब खड़ा होगा जब मैं तुम्हारे खिलाफ होऊंगा? क्या वाकई? वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसने लगा था। जीनिया अब तक शल थी। गैरत के नाम पे होने वाले कत्ल आज भी उसके सूबे में गैरत का सिंबल समझे जाते थे। लेकिन लेकिन अगर तुम्हें शक है तो हम अभी के अभी कंफर्म कर लेते हैं कि बशर तुम्हारे साथ है या फिर
میرے ساتھ، اس نے کہتے ہوئے موبائل باہر نکالا، کال ملائی، رنگ جاتی رہی اور تھوڑے دیر بعد کال اٹینڈ بھی ہو گئی۔ ہیلو بشر، ہاں بھائی کیسے ہو تم؟ اس کے لہجے میں چاشنی سی گھل گئی۔ سامنے سے کچھ کہا گیا۔ بالاج مسکرایا، ہاں یار آج ہی پاکستان آیا ہوں، اس بار کراچی نہیں اسلام آباد ایئرپورٹ آیا تھا۔ گوادر کب آ رہے ہو؟ زینیا سے ملے ہو؟ میں اس کی وارڈن کے پاس تمہارا نام اور تصویر چھوڑ کر گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بشر کا لہجہ خوشگوار تھا، وہ اسے بہنوئی والا پروٹوکول دینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں زینیا سے ملنے گیا تھا لیکن زینیا نے اسے ڈرامائی وقفہ لیتے دیکھا۔ کیا تم نے اسے جاب کرنے کی اجازت دی ہے؟ چلو جاب کرنے کی اجازت دینا بھی سمجھ آتا ہے، مگر وہ سڑک پہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو میری بہن کے بارے میں؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، چاہو تو ثبوت بھیج سکتا ہوں، میرے پاس ویڈیوز اور تصاویر ہیں۔ وہ آگے کچھ کہہ پاتا کہ زینیا نے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ بالاج مسکراتا رہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے بشر، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے… بولتے بولتے وہ رک گئی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ بالاج نے تنزیہ ابرو اوپر کو اٹھائے، یوں جیسے کہہ رہا ہو، بتاؤ زینی، آگے بتاؤ۔ اس نے کیا کیا ہے زینی؟ مجھے بتاؤ، خدا کی قسم میں اس کے پورے خاندان کو دیکھ لوں گا۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ زینیا نے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ کوئی بھی لڑکی اپنے بریک اپ، اپنی طلاق، اپنی مار کا ذکر فوراً نہیں کر دیتی۔ اس نے ہمت مجتمع کی، جتاتی نظروں سے بالاج کو دیکھا۔ بالاج نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا بشر، بالاج نے مجھ پہ شک کیا، ہر فون کال، ہر بات پہ وہ عبداللہ کو بیچ میں لاتا ہے۔ بشر کے جبڑے بھینچ گئے، ہاتھوں کی نسیں پھول گئیں۔ بالاج نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ بشر کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے ہوئے بچا تھا۔ بالاج کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور زینیا کے دل سے ڈھیر سارا بوجھ سرک گیا۔ بالاج نے تیزی سے فون زینیا کے ہاتھ سے لیا، مگر کال کٹ چکی تھی۔ وہ دیوانہ وار بشر کو کال ملانے لگا تھا۔ زینیا نے اس کے چہرے پہ وحشت دیکھی۔ وہ کوئی اور دور ہوتا تھا بالاج، جہاں مرد اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے۔ یہ سائیکل پھر چلتا ہی رہتا تھا، مگر اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ اس نے اپنے آخری الفاظ پہ زور دیا۔ دین نے عورت کے لیے گنجائش نکالی ہے اور اب تم مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی مرد کسی عورت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ میرا دین، میرے ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ فشار خون تیز ہو گیا تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، لیکن وہ کسی بالاج کے سامنے نہیں جھکے گی، ہرگز نہیں۔ بالاج پیچھے بھگتا جھکتا رہا۔ واپسی کے سفر میں زینیا کی آنکھوں نے بھل بھل آنسو بہائے تھے۔ زندگی فیری ٹیل نہیں تھی۔ اس نے کیوں سمجھ لیا کہ اس کا قفس ٹوٹ گیا ہے؟ نیا سال شروع ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ سارے کا سارا اسلام آباد آج کسی کیفے، ریسٹورانٹ، نائٹ کلبز یا پھر کسی تفریحی مقام پہ موجود تھا۔ اگر کہیں مردنی سی چھائی تھی تو وہ زینیا حاکم کا کمرہ تھا۔ بالاج سے مل کر آنے کے بعد وہ کب سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، چہرہ گھٹنوں پہ رکھے، کسی آبشار کے جیسے اس کے بال دونوں کندھوں سے ڈھلک کر آگے کو گر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھو تو آنسو بہہ رہے تھے۔ ساری زندگی اس نے خود کو مضبوط رکھا، چاہے ڈھیٹ بن کر ہی صحیح، مگر خود کو جھکنے نہ دیا۔
بالاج کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ ایک جھٹکے میں اس سے اس کی ساری خود مختاری چھین لیتا؟ اس کے پاس ہمیشہ حل ہوتے تھے، لیکن آج جو بات بالاج نے کی تھی اس نے زینیا کی روح تک لرزا دی تھی۔ کب تک اس طرح بیٹھ کر سوگ منانا ہے؟ آئینے کے سامنے تیار کھڑی شیزل نے سوال کیا تھا۔ آج رات نیا سال شروع ہو رہا ہے، تم قسم کی طرف سے مدعو ہو اور تم یہاں بیٹھ کر کیا ماتم کر رہی ہو؟ زینیا نے اب بھی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں بالاج واپس آ گیا ہے، وہ تم سے جو چاہتا ہے تم مر کر بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اندر ہی اندر تم خوفزدہ بھی ہو، اور تمہارے اسی خوف نے تمہارے ذہن کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے نا؟ ہر بریک اپ اور طلاق کے بعد انسان اسی طرح دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اب کے زینیا نے چہرہ اٹھایا۔ تم تیار ہو رہی تھی یا پھر میرا ایکس رے کر رہی تھی؟ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا۔ سارے موسم دل کے ہوتے ہیں، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہیں جانے کا، اس لیے کیونکہ تم نے دل کو بوجھل کر رکھا ہے۔ میں مانتی ہوں موسم دل کے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح اسے ایک کمرے میں قید کر کے اس سے پروگرس مانگو گی تو یہ سراسر بے وقوفی ہوگی۔ دل بھی جسم کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح کسی ضدی بچے کو زبردستی دوائی پلائی جاتی ہے، اسی طرح دل کو بھی زبردستی کی روشنی، رونق دکھاؤ۔ کیا پتا وہ پلٹ جائے، خوش ہو جائے۔ رسک لینے پڑتے ہیں۔ میرے پاس ہمیشہ حل ہوتے تھے۔ میں ایسی نہیں تھی، یہ میں نہیں ہوں۔ اس نے مایوسی سے گردن جھکا دی۔ میرے پاس بھی ہمیشہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن دیکھو کل تک مجھے ایک نیا آئیڈیا جمع کروانا ہے، ورنہ 20 کلیکشن کا پروجیکٹ مجھ سے چھن جائے گا۔ اور مزے کی بات سنو، میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں، میرا دماغ بلینک ہے۔ وہ ایسے جوش سے تب بھی نہ بولتی جب اس کے پاس آئیڈیا ہوتا، لیکن میں پھر بھی اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس جا رہی ہوں۔ ہم پارٹی کریں گے، گوسپ کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، شاید کوئی آئیڈیا بھی آ جائے۔ تمہارا مسئلہ مختلف ہے، تم ایک کمپنی کو جواب دہ ہو اور میں زندگی کو۔ میرے الفاظ اب ختم ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے زینیا کا بازو پکڑ کر زبردستی نیچے کھینچا۔ وہ بیزاری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیزل نے الماری میں لٹکے اس کے کپڑے یہاں وہاں کیے، ہر جوڑے کو تنقیدی نظر سے دیکھا اور پھر بالآخر ایک سیاہ مخمل کا جوڑا نکال لیا جس کے اوپر سفید خوبصورت ایمبرائڈری تھی۔ اتنا نفیس اور خوبصورت کام تھا کہ پل بھر کو 27 سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد زینیا آئینے کے آگے بیٹھی تھی۔ سیاہ رنگ کے جوڑے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ بالوں کی فرینچ چٹیاں بنا رکھی تھی جو کہ اس وقت اس کے کندھے سے آگے آ کر گرتی تھی۔ گلے میں چین تھی اور ناک میں وہی شادی شدہ عورتوں والا زیور۔ شیزل جا چکی تھی اور اب زینیا اکیلی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، زینیا خود دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ اس نے پہنی ہوئی لانگ کے پیچ کھولے، اسے گھمایا اور اتار لیا۔ اب وہ میز کی دراز سے اپنی فیروزے کی لانگ نکال کر پہن رہی تھی۔ پرانی زینیا کے واپس آنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کو ذمہ داری اور زندگی کا حصہ سمجھا، لیکن وہ سانس روک رہی تھی۔ قفس توڑا جا رہا تھا۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے دہرایا اور سرخ لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پہ لگائی۔ اب وہ تیار تھی، اب وہ کسی بھی آفت کے لیے تیار تھی، اب وہ اپنے لیے تیار تھی۔ بیڈ پہ دھری مخملی سیاہ شال جس کے بارڈر پہ نازک کام ہوا تھا، اوڑھتے ہوئے زینیا کا دل بھاری ضرور تھا، مگر غم کی شام کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ کمیر محل کی روشنیاں سارے اسلام آباد کی روشنیوں کو مات دیتی تھیں۔ سیاہ گیٹ پہ باوردی ملازم کھڑے تھے۔
آنے والوں کے ڈرائیور ایک کارڈ ملازم کے ہاتھ میں دیتے اور ان کے مالکین غرور سے گردن سیدھی کیے اندر بڑھ جاتے تھے۔ اندر آؤ تو تاحد نگاہ پھیلے وسیع سبزہ زار پہ کئی امراء ہاتھوں میں گلاس لیے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ ذرا سے فاصلے پہ لمبی لمبی میزیں لگی تھیں، لیکن اس طرف رش کم تھا، یعنی کھانا ابھی نہیں کھلا تھا۔ زینیا حاکم آج اس گھر میں دوسری دفعہ داخل ہوئی تھی۔ ایک نوسٹیلجیا سا تھا جو آس پاس بکھر گیا تھا۔ پہلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تب اس کے پاس ایسا موقع نہیں تھا کہ کمبیر محل کی رونقیں دیکھے، اور آج تو کمبخت دل بھی نہیں تھا۔ یہ گھر تھا کہ کیا؟ کوئی اس کے اندر داخل ہو کر خوش یا نارمل کیوں نہیں رہ سکتا تھا؟ طویل روش پار کرتی وہ آگے بڑھائی۔ یہاں لوگ ہی لوگ تھے، قیسم کے ملازمین، قیس کمبیر کے دوست، ساتھی ڈیزائنرز، مہدی کمبیر کے لوگ۔ زینیا چپ چاپ ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنا آپ آکورڈ سا لگنے لگا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ قیس کمبیر سیاہ 3 پیس میں ملبوس گھنگریالے بالوں کو جل سے پیچھے کو کیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مختلف لوگوں کے پاس ٹھہر ٹھہر کر کچھ بات کرتا تھا، مسکرا دیتا یا پھر مسکرانے پہ مجبور کر دیتا۔ کم از کم اسے مہمانوں کا خیال تو تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جب نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے قیس نے گردن ترچھی کی۔ بے اختیار ہی دونوں کی نظر ملی۔ زینیا اگر نظر ہٹاتی تو وہ کیا سمجھ بیٹھتا، اسی خیال کے چلتے وہ اسے دیکھتی رہی۔ قیس نے اسے دیکھتے ہوئے ہی اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، ساتھ ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی تھی۔ لوگ مجمع کی صورت ایک جگہ اکٹھا ہونے لگے تھے، مگر وہ دونوں براہ راست ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ 10 9 8 اس کے بڑھتے ہوئے قدم عین زینیا کے سامنے آ کر رکے، مگر نظر نہ ہٹی۔ ضد تھی تو ضد سہی، ہٹ دھرمی تھی تو پرواہ کسے تھی؟ 7 6 5 پہلی بار جب تم کمبیر محل آئی تھیں تو ڈرگس کے بیگ ساتھ تھے، اب دوسری بار ٹرمینیٹ شدہ ملازم کی حیثیت سے۔ کیا تم کبھی نارمل طریقے سے نہیں آ سکتی؟ 4 3 2 پہلی بار جب میں تم سے ملی تھی تم نے میری گردن پہ بندوق رکھی تھی، مجھے لگا تم سائیکو ہو، اور آج اس سڑک پر میرے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد بھی مجھے ٹرمینیٹ شدہ کہہ رہے ہو۔ کیا تم کبھی نارمل نہیں دکھ سکتے؟ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ شور بلند ہوا، آسمان میں آتش بازی ہونے لگی۔ نیلی، نارنجی، سبز، قرض کے قوس قزح کے تمام رنگوں سے مزین روشنیاں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ ساری دنیا ایک طرف نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہی تھی اور وہ دونوں ایک طرف ایک دوسرے کو خاکستر کر دینے کے درپے تھے۔ ہمیشہ کی طرح تم نے میرا موڈ پوری طرح خراب کیا ہے، تمہارا شکریہ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ تمہیں دیکھ کر میرے ارد گرد جو بہار کے پھول کھلنے لگے ہیں انہیں چنتے چنتے میں تھک نہ جاؤں، کسی ملازم سے میری ہیلپ کا کہہ دو۔ لیکن تمہیں تو کسی کی مدد لینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ تمہارے شہر نے میرے شوق بدل دیے ہیں، تمہیں بدلنے میں ناکام رہا۔ کوشش جاری ہے، مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ وہ کچھ کہتا کہ لوگوں کی پکار پہ پلٹ کر دیکھا، اسے کیک کاٹنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ باقی جلے کٹے الفاظ مستقبل کے لیے سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ زینیا بھی آگے آ کر لوگوں کے درمیان ٹھہر گئی۔ کیک کاٹا گیا۔ امراء اور رؤسا نے گوسپس کے دوران ان لمحات کو انجوائے کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھاس کے خطے پر ایک طرف کو چلی آئی۔ اسی پل سے ایک حیران سی آواز سنائی دی، ہو مائی گاڈ، تم یہاں؟ ساتھ کھڑا مہدی کمبیر بے یقین تھا۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو فائرڈ ہو گئی تھی نا؟ مجھے آج ہی دوبارہ جوائننگ لیٹر ملا ہے۔ یہ کب ہوا؟ کل سے میں دوبارہ قیسم کا حصہ ہوں۔ کھانا کھل گیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے میز کی طرف جانے لگے۔
تم جانتی ہو مجھے کتنا برا لگا تھا تمہارے فائرڈ ہونے کا سن کر. میں قیس سے لڑا بھی تھا. ہاں تمہارا نام لے کر نہیں، لیکن ویٹ، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں. آخری اطلاع تک میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو آپ کو مطلع کروں. میری آخری اطلاعات کے مطابق میں تمہارا دوست نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے جاب جانے کا بتایا. کیوں بتایا؟ زینیا ایک میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی. مہدی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھا. وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، ہمیشہ سامنے یا فاصلے پہ. وہ اطلاع نہیں، الزام تھا. زینیا نے اپنی پلیٹ میں کچھ رکھا، ساتھ ہاتھ بڑھا کر مزید ڈشز پلیٹ میں ڈالنے لگی. اور اسی الزام کے لیے میں تم سے ناراض ہوں. کھائیں گے؟ اس نے اپنی پلیٹ مہدی کے آگے کی، اس کی پچھلی بات کو نظر انداز کیا. بلوچ لوگ کھانا کھاتے وقت ساتھ بیٹھے ہوئے سے لازمی ساتھ کھانے کا کہتے ہیں، چاہے وہ دشمن ہو چاہے دوست. جب میں ناراض ہوتا ہوں تو کھانے کی پیشکش بھی رد کر دیتا ہوں. خفا خفا انداز میں زینیا کے علم میں اضافہ کیا. وہ ڈھیٹ بغیر اثر لیے کھاتی رہی. ایسا لذیذ کھانا دیکھ مہدی کا دل للچایا. جب میں کھانا نہ کھاؤں تو مجھے فورس کرتے رہنا چاہیے. وہ آگے کو ہو کر بولا. زینیا اسے دیکھے بغیر کھاتی رہی. دیکھو مجھے منا لو، میں بہت جلدی مان جایا کرتا ہوں. اب کہ مہدی کی بس ہو چکی تھی. زینیا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. سنہری آنکھیں سبز آنکھوں پہ گڑ سی گئیں. ٹریول آپ کا اسکیپ تھا. مجھے آپ کو اپنے مسائل کے لیے کال نہیں کرنی چاہیے تھی. انڈائریکٹلی تو مجھے سوری کہہ رہی ہو. اس نے مسکراہٹ دبائی. ڈائریکٹلی میں آپ کو خاموش ہونے کا کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے کھانا کھاتے ہوئے ڈسٹرب ہونا نہیں پسند. تم اپنی بات کو کور کر رہی ہو، لیکن میں تمہارے لہجے میں معذرت کا عنصر محسوس کر سکتا ہوں. کہتے ساتھ اس نے اپنی پلیٹ بھر لی. چہرہ کھل اٹھا. یہ آپ کی کزن ہے نا؟ قیسم میں دیکھا تھا اسے. زینیا نے کنکھیوں سے فاصلے پہ کھڑی انیسا کی طرف اشارہ کیا. مہدی نے گردن اٹھا کر دیکھا. وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی. اس نے چہرہ واپس موڑ لیا. چمک مان پڑ گئی. ہاں یہ میری کزن ہے. آپ کا تجسس بھی؟ مہدی نے بے یقینی سے گردن اٹھائی. تمہیں کیسے پتا؟ میں آنکھوں سے پسند ناپسند بھانپ لیتی ہوں. سادگی سے کہہ کر وہ دوبارہ کھانا کھانے لگی تھی. بالاج کا خیال دل سے جاتا رہا، مگر کب تلک. مہدی کا فون بجا تو اس نے کال اٹینڈ کر لی. تم کب واپس آئے؟ ہاں یار میں ملک میں نہیں تھا. ہاں ہاں سب سیٹ ہے. وہ مسکرا کر خوش دلی سے بات کر رہا تھا. چہرہ چمک اٹھا تھا. تم یہیں ہو؟ گمبیر محل کے باہر. اندر کیوں نہیں آئے؟ اچھا وہیں رکو، میں آتا ہوں. وہ موبائل کان سے لگائے اپنی جگہ سے اٹھ گیا. زینیا کی نظروں نے بے اختیار اس کا پیچھا کیا. ذرا سے فاصلے پہ وہ رکا. گارڈز کی معیت میں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی چلا رہا تھا. اس کی مسکراہٹ پرکشش تھی. روشنی میں جہاں اس کا چہرہ واضح ہوا، وہیں زینیا حاکم کا دل رک سا گیا. مہدی نے اس آدمی کو گلے لگایا اور پھر ذرا سا اوپر کو اٹھایا. ان دونوں کے قہقہوں کی آواز یہاں تک آتی تھی. زینیا کے لیے ساری آوازیں رک گئیں. اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں. اب کہ وہ دونوں ذرا سنجیدہ تھے. مہدی اسے اندر چلنے کو کہہ رہا تھا. نوبارد بس منع کر رہا تھا. زینیا ٹکر ٹکر انہیں دیکھے گئی. اب وہ سنجیدگی سے مہدی کو کچھ کہہ رہا تھا. مہدی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گویا تسلی دی ہو. ساتھ کھڑا آدمی مسکرایا. زینیا کو اس کی مسکراہٹ مکروہ لگی. اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا. چند پل بعد وہ الوداعی کلمات کہہ کر پلٹ گیا. مہدی گھاس کے قطعے پر یوں ہی کھڑا رہا، پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے واپس میز کی طرف آیا. آپ اس آدمی کو کیسے جانتے ہیں؟ زینیا کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی. مہدی کرسی کھینچ کر بیٹھا، گہری سانس لی.
बालाज मीर उसका नाम है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ थे। तुम क्यों पूछ रही हो? क्या कह रहा था? उसने बज़ाहिर नॉर्मल रहने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर कोई बेहद जोर से जकड़ रहा था। उसके हाथ लर्जिश का शिकार थे। रंगत तारीख पड़ रही थी। असल में उसकी तलाक हो गई है, मगर उसके मुताबिक उसकी बीवी इंतहाई टॉक्सिक औरत है। अब वो दोबारा उससे शादी करना चाहती है। बालाज के कुछ इश्यूज हैं, उसे अपनी एक्स की बात माननी होगी वरना बहुत बुरा हो सकता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ वो आपसे क्या चाहता है? जीनिया दबा दबा सा गुर्राई। आसपास लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। मेहदी ने कांटे वाले हाथ उठा दिए, जैसे कह रहा हो माय बैड। मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, लेकिन उसने मुझसे मदद मांगी है और मैं वादा कर चुका हूँ। वो ऐसा दोस्त है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। वो कह रहा था मुझे कैस को मनाना होगा। अब देखो क्या कहता है। जीनिया के कानों में घंटियां बजने लगी थीं। उसे बालाज के कहे हुए अल्फाज याद आए। सिर्फ 5 मिनट ज़ैनी, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। यहाँ निकाह के पेपर्स होंगे, यहाँ वो तुम्हें तलाक दे देगा तो मेरे लिए होगी। मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है, उसका कज़न भी बहुत अच्छा इंसान है। तुम एक बार उससे मिल लो, मैं उसके कज़न। बात काट दी गई। जीनिया ने उसके मुंह पे कॉल काट दी थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसका सांस बंद होने लगा था। मेज पर रखा बैग कंधे पे डाला और अगले ही लम्हे वो तेज तेज कदम लेती वहां से दूर जा रही थी। मेहदी हैरत से उसे जाते हुए देखता रहा। वो जरूर उसके पीछे जाता, मगर आज की रात वो जीनिया को मौजूए महफिल नहीं बनाना चाहता था। शायद वो लफ्ज तलाक पे ट्रिगर हुई थी। उसने कयास लगाया। कबीर महल के बाहर दीवार से लगी जीनिया हाकिम अपने आंसुओं पे बन न रख सकी। इस्लामाबाद उसके साथ बेरहम था। जिंदगी ने उसके साथ इंसाफ ना किया था, और जिन लोगों पर उसे थोड़ा बहुत भी एतबार था वो उसके मुजरिमीन के साथ मिले थे। मेहदी क्या, उसे मेहदी को भी खोना था। कम से कम मेहदी नहीं। आखिर वो क्यों? नया साल जीनिया हाकिम के लिए वही पुराने मसाइल साथ लाया था। कफस टूटा नहीं, हाँ अलबत्ता मजीद तेजी से जकड़ा जा चुका था। कुछ इंसानों को जब किसी कफस में कैद किया जाता है तो सबसे पहले वो बेयकीन होता है, फिर इनकार करता है, फिर झुंझला सा जाता है। अगर इंसान काहिन होता तो उसे मालूम होता कई कफस दरअसल उसकी आज़ादी का परवाना है। कैसम की इमारत में कदम धरते हुए कैस गंभीर के ऑफिस का रुख करो तो वहां एक सर्द सी फिजा कायम थी। पावर चेयर पे कैस गंभीर बैठा था और उसके सामने मेहदी। यानी तुम्हारे उस घटिया दोस्त ने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर उसे जलील किया, और अब वो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। उसे शर्म आनी चाहिए। वो एक घटिया औरत पे कितनी बार यकीन करेगा? तुम ऐसे कैसे किसी औरत को घटिया कह सकते हो? क्या मालूम वो बुरी ना हो? ओह अच्छा, वो बुरी नहीं थी तो फिर उसे तलाक क्यों मिली? जिस जिस औरत ने तलाक ली है उसमें उसका कसूर होता है। औरत के हाथ में वो जैसे चाहे मर्द को उठाए, जैसे चाहे बिठाए। वो चाहती तो निभा कर सकती थी, लेकिन औरत जात का क्या एतबार? तुम्हारे दोस्त को चाहिए उसे सारी दुनिया में जलील करे। ठीक है, मान लिया दुनिया की सारी औरतें जहन्नुमी और तुम नेक पाशता, बल्कि सारे मर्द जन्नत के कबूतर। अब हम मुद्दे पर आए। मुद्दा या फिर बकवास? अपनी बीवी को तलाक उसने दी है, हलाले के लिए वो हमें क्यों कह रहा है? और चलो उसने कह भी दिया, तुम्हारी अकल घास चरने गई थी जो ये दरखास्त लेकर मेरे पास आए हो। हलाला, व्हाट नॉनसेंस। मुझे यकीन नहीं आता वो मेरा नाम लेकर ऐसी फरमाइश कर कैसे सकता है। वो झल्लाया। तुम्हारा क्या चला जाएगा नाइटमेयर? बस 5 मिनट की बात है और उसके बाद आज़ादी। बालाज ने मेरी बहुत मिन्नतें की हैं, वो खुद भी तुमसे बात करना चाहता था, मगर उसे इनकार कर दो।
اور اب اگر تمہارے منہ سے اس کے حق میں ایک بھی لفظ نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میرا نام لینے کی؟ وہ اتنی درستی سے بولا کہ مہدی خاموش ہو گیا۔ قیس کو اب یہ کسی فلم کی کہانی لگ رہی تھی۔ انسان ایک قفس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لاچاری کا قفس، ہر عضو موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے سے بڑے انسان کی مدد کا متمنی۔ اور یہ قفس ساری زندگی نہیں ٹوٹتا۔ وہ چلنے کے لیے ماں کا محتاج ہے تو بولنے کے لیے باپ کے سکھائے الفاظ کا۔ ایک دن تمام قفس ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ دن انسان کی موت کا دن ہے۔ یہ 3 جنوری کا ذکر ہے۔ ہاسٹل کے میٹنگ روم میں اس وقت بالاج صوفے پہ بیٹھا تھا۔ زینیا غیر آرام دہ سی ایک طرف کو کھڑی تھی۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ کیا تم کبھی شادی نہیں کرو گی؟ مجھے چھوڑ کر کچھ نہیں بدلنے والا۔ میں نہیں تو کوئی اور مرد صحیح، مگر خود سے پوچھو اس ایک شادی کا ٹوٹنا کتنی بڑی تباہی لائے گا۔ چاہے میں مر بھی جاؤں بالاج، لیکن میں کبھی تمہارے پاس واپس آنے کا نہیں سوچوں گی۔ میں کبھی بھی تمہاری اس گھٹیا آئیڈیا کو عملی جامہ نہیں پہنانے دوں گی۔ بالاج اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں مانو گی۔ اب ذرا مجھے مستقبل کا نقشہ کھینچ لینے دو۔ جب تم اپنے گھر میں بتاؤ گی کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تب میں صاف صاف کہہ دوں گا کہ وہ طلاق ایئرپورٹ پہ نہیں دی گئی تھی۔ طلاق میں نے ایک ہوٹل کے کمرے میں دی جہاں تم غیر مناسب حالت میں ایک مرد کے ساتھ تھیں۔ زینیا کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا جسے بالاج نے جکڑ لیا۔ وہ پھولتے تنفس، سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ آگے سنو ڈارلنگ، سب سے پہلے تو تمہارا اپنا باپ پستول کے اندر کا سارا لوہا تمہارے اندر اتارے گا، اور میرا یقین کرو اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میرا بھائی، میں یا پھر خاندان کا کوئی بھی غیرت مند مرد یہ کام ضرور کرے گا۔ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ ابا چاہے لاکھ سخت مزاج سہی، وہ میری بات کا اعتبار کریں گے۔ بالاج، ابا تم پہ اور تمہاری باتوں پہ تھوکیں گے بھی نہیں۔ وہ پھنکاری تھی۔ بالاج محظوظ کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ چلو پھر آزما کر دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ زینیا ساکن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالاج نے چند تصاویر اور ویڈیوز پہ کلک کیا، پھر رک گیا۔ تمہارے باپ سے پہلے کیوں نہ ان تصاویر کو تم دیکھ لو؟ اس نے اسکرین کا رخ گھمایا۔ زینیا بے یقینی سے پیچھے کو ہٹی۔ اسکرین پہ زینیا اور قیس کی تصاویر تھیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اگلی تصویر میں زینیا نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ ویڈیو کھلی۔ اس ویڈیو میں زینیا حاکم سیاہ رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی اور فائر ورکس کے دوران وہ قیس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اگلی کچھ تصاویر میں وہ مہدی کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ بھی کمبیر محل میں ہونے والی پارٹی کی تصاویر تھیں۔ زینیا اس کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ تم 2 مختلف مردوں کے ساتھ ہو زینیا، تمہاری پوزیشن کمزور ہے۔ اب یہ شو تمہارے اپنے باپ کو دکھاتے ہیں، پھر جو وہ کہیں۔ اس نے تصاویر بھیجنی چاہی جب زینیا کی پھنسی پھنسی سی آواز باہر نکلی۔ نہیں، پلیز نہیں، ابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ بالاج فاتحانہ مسکرایا۔ کاش حاکم نواب نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہوتا تو آج زینیا یوں کمزور نہ پڑتی۔ کاش انہوں نے بیٹی کو ذرا سا اعتماد دیا ہوتا تو آج وہ یوں کسی غیر مرد سے استعمال نہ ہو رہی ہوتی۔ جوانی میں انسان کو لگتا ہے وہ آزاد ہے، مگر وہ کسی محبت کا قیدی ہو جاتا ہے۔ ٹین ایج میں وہ توجہ کا مارا ہوتا ہے اور عمر کے درمیانی حصے میں اسے ازدواجی زندگی کا بوجھ رسن میں باندھ دیتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے ایک دن آئے گا اور وہ بے قفس ہوگا، مگر وہ غلط ہوتا ہے۔
قفس نہیں ٹوٹتے، ان کے درمیان بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ بالاج اسے سوچنے کا وقت دیکھ کر اندر بیٹھا رہا۔ زینیا باہر آ کر بشر کو کال ملانے لگی تھی۔ اتفاقاً کال کونج نے اٹھائی تھی۔ بشر کہاں ہے؟ کام سے گیا ہے۔ کہیں کچھ کہنا ہے؟ خلاف توقع آج وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے بشر سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ آئے تو۔ بشر نے عروج کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیا ہے، وہ زینیا کی بات کاٹ کر بولی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ عروج اسپتال میں داخل ہے، اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ صدمہ برداشت کر سکے۔ وہ رکی، الفاظ جمع کیے۔ اس کا بچہ بھی خطرے میں ہے زینی۔ زینی نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ کیا بشر نے کچھ کہا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے نہیں پتا، وہ بس خود سے ناراض ہے۔ اور تم کیا مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کسی معصوم بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ گونج رو پڑی تھی۔ سیغم نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بہت سنائی، بہت کچھ تمہارے بارے میں کہا۔ اپنے بارے میں سن لیا، تمہارے بارے میں نہیں سن سکی۔ میں نے اس سے کہہ دیا، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، اپنی بہن کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ زینیا نے آنکھیں بند کر لی، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ میں تمہیں قصوروار ٹھہرانا چاہتی ہوں لیکن نہیں ٹھہراؤں گی، کیونکہ بالاج بھائی کا کوئی قصور ضرور ہوگا۔ تم نے ہمیشہ نبھائی ہے زینی، تم توڑنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یہی بات میں نے زیغم سے کہی۔ وہ کہتا ہے میں تم سے آبسیسڈ ہوں۔ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو عبداللہ کے چھوڑنے پہ تمہارے ساتھ ہوا۔ تم میری تکلیف سمجھ سکتی ہو۔ کیا زیغم سچ کہتا ہے؟ کیا غلط کہتا ہے؟ ہاں غلط کہتا ہے، کیونکہ میں تم سے آبسیسڈ نہیں تھی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ آئی ایم سو سوری کونج، آئی ایم سو سوری۔ میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی لیکن چیزیں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے کونج، زینیا اکیلی ہے، بالکل اکیلی۔ وہ رو پڑی، اب اسے رونا آ جایا کرتا تھا۔ تم مجھ سے ناراض مت ہونا، مجھے تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے پس منظر میں جانے کی عادت ہے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، تمہاری وجہ سے میرا رنگ دب جاتا ہے، میری ذہانت بھی، میری محبت بھی۔ لیکن محبت بہت ہرٹ کرتی ہے زینی، بہت زیادہ۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی تکلیف ہوتی ہے یار، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ رو بھی رہی تھی۔ تکلیف اس کا دل چیر رہی تھی لیکن اس نے باوقار رہنا تھا۔ نہ زینیا کو الزام دیا، نہ زیغم کی منتیں کی، مگر اس کا دل اتنی بری طرح زخمی ہوا تھا کہ خون رس رہا تھا۔ کال کاٹتے ہوئے زینیا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ کہانی کا کولیٹرل ڈیمیج تھی۔ سورما سے سورما انسان بھی ایک قفس میں پھڑپھڑا کر رہ جاتا ہے، اور وہ قفس رشتوں کا ہوتا ہے۔ وہ جن سے محبت لاشعوری طور پر اس کے دل میں بھر دی جاتی ہے اور جن پہ گیو اپ انسانوں کے لیے مشکل ہوا کرتے ہیں۔ ایسے قفس میں انسان کے لیے سروائیونگ کے چانسز کم پڑ جاتے ہیں، یا پھر شاید ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو بالاج اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ زینیا بے دم سی کرسی پر آن بیٹھی، بالاج اس کے قدموں میں۔ ضد مت کرو زینی، پلیز یہ ضد چھوڑ دو۔ چاہے اپنے گھر میں تم بتاؤ، چاہے میں، بہت کچھ تباہ ہوگا، بہت کچھ۔ میں نے طلاق دی، میری غلطی تھی، لیکن تم نے بھی تو مانگی تھی نا، کیا یہ تمہاری غلطی نہیں تھی؟ زینیا کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تم چاہے ساری زندگی مجھ سے نفرت کرنا،
چاہے ساری زندگی میری شکل نہ دیکھنا، لیکن ایک بار اس عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے، یہ اسلام کا نکالا ہوا حل ہے۔ میں بدل گیا ہوں زینی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا تم چاہو گی تمہارے بھائی کا گھر بھی تباہ ہو، تمہاری بہن خاندان کے لیے داغ بن جائے؟ صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ کا کھیل ہے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں تم پہ تھوکتی بھی نہیں بالاج۔ وہ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولی تھی، میں مرنا پسند کروں گی لیکن تمہارے پاس واپس آنا نہیں۔ یہ نہیں ہوگا، میری موت کے بعد بھی نہیں۔ تم ہر بار ناکام لوٹ جاؤ گے۔ اس کی آواز پست تھی مگر اٹل بھی۔ بالا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر زینیا نے اس کی آواز سنی، تم غلط ہو زینی، اب کی بار تم آؤ گی۔ تمہیں لگتا ہے قدیم وقتوں میں عورتیں اپنے مردوں کے پاس اس لیے لوٹ جاتی تھیں کیونکہ وہ کمزور تھیں؟ عورتیں کمزور نہیں تھیں، ان کے مرد طاقتور تھے۔ تم بھی ایک مرد کی دی ہوئی طاقت پہ کھڑی ہو۔ میں تمہارے پیروں سے زمین کھینچ لوں گا، اور عورت کی کمزوری ہے، مار کھا لے گی، ذلت سہ لے گی، پیروں کی زمین اور سر کی چھت سے ہاتھ نہیں دھوئے گی۔ تم زینیا کو توڑ سکتے ہو، جھکا نہیں سکتے۔ میں آزاد ہوں اور میرا قفس ٹوٹے گا، یاد رکھنا۔ بالاج نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس سوچتا رہا اور سوچتا ہی رہا۔ زینیا اٹھ کر چلی گئی۔ بالاج نے اپنا موبائل اٹھا لیا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ دور کہیں وہ جانتا تھا زینیا آئے گی، اسے آنا تھا، وہ ضرور آئے گی۔ کیا زینیا واقعی اس کے پاس واپس آئے گی؟ باب نہم، فیری ٹیل۔ میں کہانیوں کی رسیا تھی، میری زندگی فسانے نما افسانہ تھی۔ فیری ٹیل کم عمری میں یہ نام سنا، پھر اسی کو اپنا جہان سمجھا۔ اگرچہ مجھے کہانیوں سے الفت تھی، مگر چند چیزیں میری بیزاری بڑھاتی تھیں۔ مجھے شہزادے نہیں بھاتے تھے، مجھے ان کی جلا وطنی نہیں رلاتی تھی۔ مجھے شہزادیوں سے نفرت تھی کیونکہ انہیں بس سہاروں سے الفت تھی۔ کہانیوں نے مجھ پہ سوچ کے تر کھولے، داستانوں نے چھینے ہوئے پر کھولے۔ سنایا کرتی تھی میں قصے پرستانوں کے، دوستوں کے ساتھ سر جوڑے۔ ایک روز حقیقت مجھ پہ وارد ہوئی، پھر ہر کہانی میرے ذہن سے خارج ہوئی۔ ایک دلسمی لمحے کے زیر اثر میں نے ایک دنیا دیکھی، وہی جو فیری ٹیل کا اصل تھی، وہ جس میں سنڈریلا کی ماں لالچی نہیں، ہاں مگر سنڈریلا فسادی تھی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ بھیڑیوں کا شکار نہیں بنی، ہاں مگر ان کی سنگت ضرور تھی۔ قلعے میں قید شہزادی فرار کے راستے سے واقف تھی، مگر اسے ایک رومانوی تعلق کی ضرورت تھی۔ ایسی سیاہ حقیقت میں میری آنکھیں چندیائیں، میں نے تو بس فریب میں زندگی بہلائی۔ اس روز مجھے فیری ٹیل سے نفرت ہوئی، مگر شہزادیوں سے ہمدردی ہوئی۔ شہزادیاں اصل میں ہیرو تھیں، مگر رومان پرور لکھاری کے لیے زیرو تھیں۔ ہاں، شہزادی نہیں تھی ظالم، چڑیل نہیں تھی غاصب، سیاہی نہ تھی قابض۔ قلم کی نوک نے سنڈریلا کو معصوم بنایا، سنو وائٹ کو مظلوم بنایا، شہزادوں کو ہمدرد اور دیکھنے والوں کو اپنی سوچ کا محکوم بنایا۔ اس دلسمی دنیا کے پار قدم رکھتے میں نے چند فیصلے کیے، غلط صحیح نہیں معلوم، بس کیے۔ مجھے بننا تھا شہزادہ خود، قلعے کی حاکم چڑیل خود، غار کے اندر کا دیو خود، 7 بونوں کی ملکہ خود، سیب میں موجود زہر سے بڑا زہر خود۔ میری سہیلیوں، ہم جولیوں، ایک بات باندھ لو پہلو میں، کہانیوں کے سہارے جھوٹے ہیں، لکھاریوں کے وعدے کھوٹے ہیں۔ لو بھورا صفا ہاتھ میں تم،
ڈبو خوش قلم سیاہی کی برسات میں تم، بنو کہانی کا شہزادہ، ملکہ، چڑیل، شہزادی، خنجر، زہر، تریاق، سب ساتھ میں تم۔ موجودہ دن سے 2 دن قبل، 1 جنوری کا ذکر ہے۔ جس طرح فلموں میں زوں کی آواز کے ساتھ کہانی کو پیچھے لے جایا جاتا ہے، جس طرح کتابوں کے صفحے پلٹے جاتے ہیں، اور جس طرح وقت کی سوئیوں کو پیچھے موڑا جاتا ہے، اور جس طرح پانی میں تیرتی کشتی کو الٹے چپو چلاتے ہوئے پیچھے لے جایا جاتا ہے، جس طرح کیمرے کی ریل کو گھماتے نئے منظر دیکھے جاتے ہیں، اسی طرح ہم نئے سال کی اس رات کو یاد کرتے ہوئے اب اسی سال کی صبح کو خوشگوار بنائیں گے۔ سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ قیسم کے ڈیزائنرز سرخ پڑتی ناک، ہاتھوں کو رگڑ کر گرمائش پہنچاتے عمارت کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اندر آ کر آٹومیٹک ہیٹر سے گرم آفیسز بدن کو راحت دیتے تھے۔ آج قیس گمبھیر اپنے آفس کے بجائے ڈیزائنرز کے کیبنز کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر ڈیزائنر کے پاس رک کر تھوڑی دیر تک تنقیدی نظروں سے ان کا کام دیکھتا، پھر رد کرتا یا پھر ٹھیک ہے کہہ کر آگے بڑھ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ میں تھا۔ ابھی لفٹ کے دروازے بند ہوتے کہ کسی نے اپنی سرخ ہیل دروازے کے درمیان میں پھنسا لی۔ لوہے کے پٹ جدا ہوئے، دروازہ کھلا اور زینیا حاکم اندر آئی۔ اس کی چھوٹی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ کل رات روتی رہی تھی۔ قیس چہرہ موبائل پہ جھکائے ہوئے تھا۔ اپنے باس کو گڈ مارننگ کہنا آفس ایتھکس میں شمار ہوتا ہے۔ چہرہ موبائل پہ جھکائے اس نے اطلاع دی، تم میرے باس ہو، یہ فیصلہ تم میرا معاہدہ دیکھنے کے بعد کرنا۔ شاید تم کہنا چاہتی تھی تم معاہدہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرو گی۔ قیس نے چہرہ موبائل سے اٹھا کر کہا، معاہدے کی شقیں اس بار میں طے کروں گی۔ لفٹ کھلی، قیس بغیر کچھ کہے باہر آیا۔ زینیا نے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ قیس کے آفس میں تھے۔ زینیا کرسی پر بیٹھی تھی، بازو سینے پر باندھ رکھے تھے۔ قیس اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ چند پل بعد اس نے اسکرین گرا دی۔ 122 نکات، اتنی گنتی بھی آتی ہے؟ 123 نکات ہیں۔ آخری شق میں لکھا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اسٹے کی کوئی پابندی نہیں۔ میں استعفیٰ ہاتھ میں لے کر آیا کروں گی اور تم ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کر کے رکھنا۔ زینیا نے تصحیح کی۔ قیس آگے کو ہوا، سنجیدگی سے زینیا کو دیکھا۔ یہ سب کسی فلم یا ڈرامے میں اچھا لگے گا، یہ حقیقت ہے زینیا، یہاں ہم ایک دوسرے کو پابند کیے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہی تو بات ہے کہ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ اگر کوئی کہانی ہوتی تو اس وقت تم اور میں یہاں نہ ہوتے۔ کہانیاں فاسٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی کہانی کا کردار ہوتے تو اس وقت لکھاری نے ہم پہ آفس رومانس ٹروپ بنا دیا ہوتا۔ حالانکہ سیریل کلر اور معصوم دوشیزہ کا ٹروپ بننا چاہیے تھا۔ قیس نے اپنی رائے پیش کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم خود کو معصوم دوشیزہ سمجھتے ہو۔ سنہری آنکھیں معصومیت سے پٹپٹائیں۔ میں خود کو کیا سمجھتا ہوں یہ اہم نہیں، تم مجھے سیریل کلر، سائیکو باس یا پھر خپتی نفسیاتی ضرور سمجھو، تاکہ میرے آگے کے رویے تمہارا دل نہ توڑ دیں۔ کم از کم رویے میرا دل نہیں توڑ سکتے، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تمہارے رویے۔ رویوں سے یکدم اسے بالاج یاد آیا تھا، اور جس بری طرح سے اس کا دل بالاج نے توڑا تھا، اسے ایک بار پھر دل سے خون رشتہ محسوس ہوا۔ چہرہ سپاٹ رہا مگر زینیا اپنی آنکھوں کا کیا کرے؟ کم بخت سارے حال کہہ دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، چونکہ تم صرف میرے لیے کام کرو گی اور ماشاء اللہ سے تم کافی پرابلمیٹک بھی ہو، تو میری کچھ حدود اور نکات ہیں۔ اس نے پیچھے کو ہو کر لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلائیں، پھر زینیا کو اشارہ کیا، ای میل ملاحظہ کریں۔
زینیا نے اپنے موبائل فون پہ موصول ہوئی نئی ای میل کھولی۔ 172 نکات۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، پھر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک شق پر اس کی مسکراہٹ طنز میں گھل جاتی تھی، جیسے ہاں ہاں میں تو یہ سب مان لوں گی کہنا چاہتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ 176 نکات جو ہیں سب مان لوں گی؟ چہرہ ہتھیلی پہ گرائے معصومیت سے پوچھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے 122 نکات سینے پہ تعویذ کی طرح نقش کروا لوں گا؟ دونوں کی آنکھوں میں چیلنج تھا، نہ دونوں نے جھکنا تھا نہ پیچھے ہٹنا تھا، مگر زینیا کے پاس حل تھے۔ ہم دونوں بیچ کا حل نکال لیتے ہیں، نہ تم میری شقیں مانو اور نہ میں تمہاری۔ ہمارے درمیان 2 معاہدے ہوں گے، ایک پرائیویسی، دوسرا پیسہ، بس۔ آئی ایگری۔ قیس ترنت بولا، میں ہر روز استعفیٰ پرس میں رکھ کر آؤں گی اور تم ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کر کے رکھنا۔ ہم دونوں آزاد ہوں گے۔ آئی ایگری۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ زینیا نے نوٹ پیڈ اٹھایا، پین سے چند الفاظ گھسیٹے اور قیس کے سامنے کیا۔ ہم دونوں جس دن الگ ہوئے ایک دوسرے کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ ہم دونوں جب چاہیں الگ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کا حق ہم دونوں کو نہیں۔ وہ آواز کے ساتھ پڑھنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو محفل میں موضوع گفتگو نہیں بنائیں گے۔ وہ پڑھتا جاتا، ساتھ ساتھ دہراتا جاتا۔ آئی ایگری۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کریں یا پھر نفرت، لیکن کاروباری مفاد کے لیے ایک دوسرے کو استعمال نہیں کریں گے۔ آئی ایگری۔ اور نکات یہاں ختم ہوئے۔ قیس نے ستائشی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے اس حل سے خوش ہوا ہو، مگر پھر رکا، آنکھوں میں چمک سی در آئی۔ نوٹ پیڈ اٹھایا، جلدی جلدی چند الفاظ گھسیٹے، پھر انگلی سے نوٹ پیڈ آگے کیا۔ زینیا نے جھک کر دیکھا۔ تم مجھے آپ کہا کرو گی، آخر میں لکھا تھا۔ زینیا مسکرائی، قیس نہ مسکرایا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے پین اٹھایا، کانٹریکٹ پہ دستخط کیا، ساتھ دہرایا، آئی ایگری۔ قیس کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ زینیا نے جھک کر بیگ اٹھایا، ہاتھ قیس کی جانب بڑھایا۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر ملائے بغیر ہاتھ اوپر نیچے کیے گئے۔ چند پل بعد دروازے سے باہر جاتی نظر آئی۔ قیس نے یوں ہی بلا ارادہ ایک نظر اس نوٹ پیڈ کو دیکھا۔ وہاں تم مجھے آپ کہا کرو گی، اس سطر میں آپ کو کاٹ کر تم مجھے تم کہا کرو گی لکھا گیا تھا۔ قیس کے سارے جسم میں گویا آگ لگ گئی ہو۔ آخر اسے کیوں لگا تھا کہ زینیا حاکم اس کی بات مان لے گی؟ موجودہ دن۔ یہ تم روز رات کو اتنی دیر تک کیوں جاگتی ہو؟ دادی کی آواز پہ پلنگ پہ لیٹی کونج پوری طرح گڑبڑائی تھی۔ چہرے پہ ہلکا ہلکا پسینہ آ گیا۔ دادی کڑی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں، ہاتھ میں جائے نماز تھی۔ میں کل رات بھی دیکھ رہی تھی، تم کال پہ بات کر رہی تھی، تم رو رہی تھی۔ مجھے بات کرنے کی آواز نہیں آئی، مگر میں اندھی نہیں ہوں۔ 2 دن سے دادی کونج کے ساتھ ہی سو رہی تھی اور کل رات بالآخر کونج نے مجبور ہو کر زیغم کو کال کی تھی۔ عادت، گناہ کی عادت بڑی گندی ہوتی ہے، کمبخت انسان کو خوار بھی کرواتی ہے، عزت نفس بھی ختم کرواتی ہے اور گلٹ کے طوفان میں بھی تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ میں اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی، اصل میں وہ رو رہی تھی تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی۔ خفیہ دوستیاں رکھنے والی لڑکیوں کو گھر میں جھوٹ کہنے کی اچھی خاصی مشق ہوتی ہے۔ مجھے تو کچھ اور لگتا ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو کونجا؟ دادی دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ اپنے باپ بھائی کو جانتی ہو نا، حاکم تمہیں زندہ دفنا سکتا ہے اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی، یاد رکھنا۔
जब मैं कुछ कर ही नहीं रही तो फिर अब्बा किस बात पे मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे? वो चढ़ दौड़ी। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अंदर ही अंदर उसका दिल धड़क रहा था मगर वो ढिठाई से खड़ी थी। दादी चंद लम्हे उसे देखती रहीं, फिर धीरे से बड़बड़ाईं, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कूंज का दिल डूब कर उभरा था। यानी वो शक नहीं कर रही थीं, यानी वो हकीकत जानती थीं। थोड़ी देर बाद उसने नमाज पढ़ी। सुकून ना आया। सारा वक्त ध्यान इसी तरफ लगा रहा कि दादी को अगर उस वक्त ये जवाब दे देती तो वो ज्यादा मुतमईन हो जाती। अगर उस रात कहीं छुप कर कॉल की होती तो आज ये सब ना होता। वो आयात भूली थी। उसने सजदे 4 बार किए, 4 रकत को 2 पढ़ा। नमाज खराब हो चुकी थी। जिनके दिलों में खोट हो, जो हद से बढ़े हुए हों, उन्हें इबादतें सुकून नहीं देती, उन्हें इबादतें मुतमईन नहीं करती। जिक्र खोटे दिलों पे नहीं उतरता। क्या हम बात कर सकते हैं? बिस्तर पर लेटे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए उसे व्हाट्सएप पे ये पैगाम मौसूल हुआ था। उसे लगा ये ज़ैगाम है मगर नंबर अनजान था। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बल्कि अगर तुम चाहो तो पिछली बार की तरह सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम सुनना। वो शल सी रह गई। दिलो दिमाग में एक जुमला सा गूंजने लगा। क्या किसी ने तुम्हें बताया है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? कई लम्हे इससे कोई जवाबी पैगाम ना लिखा गया। दिल ने मलामत की। वो ज़ैगम के अलावा किसी और का कैसे सोच रही थी? वो किसी और के मैसेजेस पे उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर रही थी? वो शायद ये नहीं जानती थी कि हराम रास्ते पर चलते कदम डगमगाते कदम होते हैं। उन्हें जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाते हैं। हाँ, मगर वो रास्ता भी हराम ही होता है। दलदल का दायां बायां नहीं होता। दलदल बस धंसाती जाती है। क्या मैं तुम्हें वॉइस नोट भेज सकता हूँ? अगर तुम इनकार करोगी तो मैं कोई पेशकदमी नहीं करूंगा। वो ना नहीं कह सकती थी। कुछ लोगों के लिए ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें हराम की चस लग चुकी हो। ऐसे लोग सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं रह सकते। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? कांपती उंगलियों और धड़कते दिल के साथ उसने बिलाखिर एक मैसेज किया था और शुरुआत हो चुकी थी। गुनाह का साइकिल शुरू। 3 माह में तुम्हें सोचा है, तुम्हारी बातें की हैं। तुम्हें लगता है ये नंबर लाना कोई मुश्किल काम था? जवाब फौरी तौर पे आया था। कूंज ने कंबल सर तक तान लिया। मोबाइल की नीली रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दुनिया से छुप गई थी। रब का क्या? तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। चंद लम्हात के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद एक बोझल पैगाम मौसूल हुआ। जानता हूँ, लेकिन दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं है। अगली बात उसने वॉइस नोट में कही थी। क्या वो तुम्हें ऐसे चाहता है जैसे मैं? क्या उसने कभी तुम्हारी तारीफ की है? कभी बस तुम्हें सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है? नहीं की होगी, कर ही नहीं सकता। क्या उसने कभी तुम्हें बताया है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? कूंज ने याद करने की कोशिश की और उसे याद आया कि ज़ैगम ने कभी उसकी तारीफ नहीं की, उसे घंटों सुना नहीं, घंटों उससे कहा नहीं, बस मसरूफियत के रोने रोए थे। सिवाय मुझे तो तुम ब्लेसिंग लगती हो के अलावा उसने आज तक कुछ अच्छा ना कहा था। मुझे फरीहा ने सब बताया है। मेरी बात याद रखना, तुम घाटे का सौदा कर रही हो। वो लड़का कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, क्योंकि वो खामोश हो गया। क्योंकि कूंज को अगली बात सुनने की बेताबी हुई। क्योंकि तुम बस उसकी मंगेतर हो, मोहब्बत नहीं।
کونج کے دل میں یہ الفاظ برچھی کی طرح کھوپ گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ میری باتوں کی سچائی پہ یقین آ جائے گا تمہیں، اس وقت کا انتظار کرنا، اور میں تمہاری ایک ہاں کا انتظار کروں گا۔ اگلے ہی پل آن لائن کا نقطہ اسے آف لائن دکھا رہا تھا۔ کونج کو اسی طرح اپنی زندگی سے ہر جوڑ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ مہدی کمبیر کے کمرے میں آج ایک طرف کیمرہ رکھا تھا اور سامنے کرسی پر وہ خود بیٹھا تھا، سفید ہائی نیک کے ساتھ بھوری پینٹ پہن وہ معمول سے ہٹ کر تیار تھا۔ بال آج بے ترتیب تھے، سارا دھیان سامنے کیمرے پہ تھا۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل کئی قسم کی برائیوں میں ملوث ہے، جن میں سے کئی ایک کا اظہار وہ بلا جھجک کر دیتے ہیں، مگر کچھ برائیوں کے متعلق اپنی زبان سی لیتے ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جو بالکل فیری ٹیل جیسی ہے۔ جانتے ہیں کون سی؟ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا، پھر کہا، پورنوگرافی ایک فیری ٹیل ہے۔ کیوں؟ ہے نا؟ ویڈیو دیکھنے والوں کو بے اختیار اس پہ غصہ آنا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جب بھی ہم کوئی فحش مواد دیکھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو وہ ایک فیری ٹیل جیسا ہوتا ہے، جہاں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وقتی سکون ملتا ہے، لیکن ہر لذت کی انتہا جھنجھلاہٹ ہے۔ جیسے ہی ہم پورن دیکھ کر ہٹتے ہیں ہمارے اندر جھنجھلاہٹ بھر جاتی ہے، کئی بار ڈھیر سارا گلٹ کہ آخر ہم نے یہ کیوں دیکھا، کیوں پڑھا، کیوں سنا۔ فیری ٹیل جو ہی ختم ہوتی ہے ہمارے اندر بے چینی سی بھر جاتی ہے۔ لوگ پورن کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے سوچنے کا وقت لیا۔ میرا خیال ہے یہ سب اچانک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آپ عادی بنتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں آپ رومانس کے نام پر فحش پڑھتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نشے جیسا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھتے اور پڑھتے وقت انسان پہ ایک سرور سا طاری ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان پورنوگرافی کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے، جہاں جانا صرف ایک گوگل سرچ جتنا دور ہے، مگر واپسی اس کے لیے جان لگا دینی پڑتی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، ہاں، جس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں اپنے پارٹنرز کی فرمائش پہ یہ سب دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سے چند پل کی دوری، وقتی خوشی، جذبات کا سیلاب اور ایک سرور، صرف ان جذبات کی خاطر آپ خود کو کس دوزخ میں دھکیل رہے ہیں کبھی سوچا ہے؟ پورنوگرافی ایڈکٹ شادی کے بعد بھی ان غیر اصلی چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس نے دیکھی، اور جب اسے اپنے پارٹنر سے وہ سب کچھ نہیں مل پاتا تب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے غصہ آنے لگتا ہے، اپنے ہی پارٹنر سے اسے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ جہاں دو زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کئی بار بچے، گھر کے باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مہدی نے تعصب سے گردن نفی میں ہلائی۔ میں نے کئی برائیوں میں ملوث لوگوں کو دیکھا ہے، مگر جتنے فرسٹریٹڈ اور بیزار، شرمندہ پورن ایڈکٹس ہوتے ہیں اتنا شرمندہ آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اندر ہی اندر وہ خود بھی اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، پھنس چکے ہیں اور ان کو اس گند سے باہر آنا ہے۔ فیری ٹیل لمبا عرصہ نہیں چلا کرتی، انہیں اپنے وجود سے گھن آتی ہے، خود سے اور اپنے بار بار دہرائے اس عمل سے کوفت ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ یا تو شرمندہ رہ رہ کر ایک دن مایوس ہو جاتے ہیں یا تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر بے حس بن کر اپنی اس عادت کو دہرائے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے لیے کوئی نجات نہیں؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ لوگوں کے لیے ڈھارس کا کام کیا کرتی تھی۔ نجات ہے، بالکل ہے، لیکن یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب ہم ایک غلط تعلق میں پڑتے ہیں یا پھر ایسے فحش مواد کے عادی ہو جاتے ہیں تب ہم بہت کہتے ہیں کہ یار واپسی تو بہت مشکل ہے، مجھے تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔
یہ تو ہوگا جب ایک سرخ لائن جسے اللہ نے بنا دیا ہوا ہے اسے کراس کریں گے، اس سے بغاوت کریں گے، پھر مقدر میں رسوائی اور پریشانی تو آئے گی، لیکن اس کا ظرف تو دیکھیں کہ وہ اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور اس نے واپسی کے اس راستے کو اتنا تکلیف دہ کیوں بنایا جانتے ہیں؟ جب ایک بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے اور اپنی ماں کی بنائی حد، محبت، ڈانٹ کچھ نہیں سنتا، تب ماں اسے چوٹ لگنے دیتی ہے، ہلکی سی چوٹ، تاکہ بچے کو عقل آ جائے۔ انسان بڑا ہی ڈھیٹ ہے، جب تک اسے چوٹ نہیں لگتی، جب تک خاردار کانٹے اس کا جسم نہیں چبھوتے، تب تک وہ راہ راست پہ نہیں آتا۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، راستہ کیسا ہے؟ اس نے میز پہ رکھا پانی کا گلاس پیا اور پھر کہنا جاری رکھا، سب سے ضروری شے ہے ول پاور۔ آپ نے سوچ لینا ہے کہ اب بس اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خود کو زیادہ تر تنہائی نہ دینا۔ ظاہر ہے آپ محفل میں بیٹھ کر پورن نہیں دیکھ سکتے، آپ تنہا ہوتے ہیں تبھی آپ خود پہ کنٹرول کھونے لگتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ تر تنہا ہی رہتے ہیں تو اس کا متبادل ڈھونڈیں، کوئی شو، کوئی کامیڈی، اور سب سے بڑھ کر قرآن۔ اسے سنیں، ایک آیت، دو آیت، مگر اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ کلام پاک ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور یہ راستہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں، یہاں کئی بار آپ کو پیار بھری وارننگ، دلاسے، محبت کی ایک پکار کی ضرورت ہوگی جو ایک کریڈیبل شخصیت سے ملے گی، تو آپ کے اندر تقویت اترے گی۔ جیسے کہ اگر اللہ قرآن میں آپ سے کہہ دے کہ وہ اس کٹھن سفر میں بھی آپ پہ آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، تب آپ کے دل میں جو تسلی اترے گی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ مواد ڈیلیٹ کریں جو آپ کو اس طرف راغب کرتا ہے، جیسے کہ اگر نیٹ فلکس، امیزون یا پھر کوئی اس طرح کی کتابیں جن میں ایسا مواد ملتا ہو، انہیں بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں تو نفس کو ایک دلاسا دیں، خود کو کہیں کہ میں اب مہینے میں صرف ایک بار پورن دیکھوں گا۔ خود کے ساتھ جنگ لڑیں، چیلنجز دیں، اور جب وہ وقت آ جائے تب یہ سوچیں کہ جہاں اتنے دن میں نے خود کو پاک اور نائس رکھا ہے، تو آج خود کو میلا کیوں کروں؟ وہ رکا، ایک وقفہ لیا، پھر دوبارہ جاری رکھا۔ یقین رکھیں خود پہ، آپ نوبل ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ وہ آپ کو اگر آج میری بات سنوا رہا ہے تو یہ آپ کا سائن ہے کہ آپ جس برائی میں ملوث ہیں اسے ترک کریں، اور اگر کوئی برائی آپ کو یاد نہیں تو میری بات سنتے ہوئے جو سب سے پہلے برا خیال آیا اسے ترک کریں۔ جن لوگوں کو سگنلز ملتے رہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، آپ کی طرح۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ حق کی بات پہ گردن جھکا دیتے ہیں یا پھر سرکشی دکھاتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے پروگریس کا انتظار کروں گا۔ گہری سانس لیتے اس نے الوداعی کلمات کہے اور پھر کیمرہ بند کر دیا۔ الفاظ کئی لمحے وہاں گونجتے رہے تھے۔ پارک میں رکھی لکڑی کے بینچ ساری رات پڑنے والی اوس سے گیلی پڑ گئی تھی۔ بھوری لکڑی اپنا رنگ بدل رہی تھی، آس پاس رش بڑھ رہا تھا، ہر طرف سے کباب، پاپ کارنز اور مختلف کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ان سب سے بے نیاز زینیا حاکم گیلی لکڑی کی بینچ پہ بیٹھی تھی، چائے کا کپ ساتھ رکھا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ سرمئی اوور کوٹ کے اوپر سر کو اسکارف سے ڈھکے وہ موبائل کی اسکرین کو تک رہی تھی۔ بالآخر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بشر کو کال ملا لی تھی۔ شفاف چہرہ اٹھا کر آسمان کو تکا اور آنکھیں موند لیں۔ کال اٹینڈ ہو گئی تھی مگر دونوں خاموش رہے۔ زینیا ہونٹ کاٹتے ہوئے صحیح الفاظ تلاش کرتی رہی اور بشر سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے کہنے کا منتظر رہا۔ میں نے تمہیں کال کی تھی، تم نے جواب نہیں دیا۔ پونج کی بات ہوئی تھی تم سے، بتایا نہیں اس نے میں کہاں ہوں۔ آج پہلی بار اسے بشر کے لہجے میں اجنبی پن محسوس ہوا۔ زینیا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں کال بیک کا انتظار کر رہی تھی ادا۔ مصروف تھا، کام کی بات کہو زینی۔
اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی نرمی نہیں ملتی تھی۔ زینیا نے الفاظ مجتمع کیے۔ عروج کو واپس گھر لے آؤ ادا، میں تم دونوں کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ابا نے کہا ہے عروج تب واپس آئے گی جب بالاج یہاں آئے گا، ہم سے معافی مانگے گا اور تمہارے ساتھ اپنا رویہ درست رکھے گا، ورنہ وہ طلاق کی باتیں کر رہا ہے۔ میں اس کی بہن کو طلاق بھی نہیں دوں گا، ساری زندگی بیٹھی رہے۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ بس بشر کو سب بتائے گی، لیکن یہ رویہ، یہ اجنبیت، کیا وہ واقعی اسے کچھ بتا سکتی تھی؟ تم عبداللہ بن رہے ہو، تم تو بشر ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو بشر؟ اس کی آواز گیلی ہونے لگی تھی۔ زینیا حاکم ایک غلط ایکویشن میں پھنس چکی تھی۔ بیکاز یو آسکڈ فار اٹ، وہ چبا چبا کر بولا۔ تم نے مجھے کال کی زینی، تم نے مجھے بتایا کہ بالاج نے تمہیں مارا ہے کیونکہ تم چاہتی تھی میں بھی ویسا ہی سلوک دہراؤں۔ تم چاہتی تھی اگر بالاج نے طلاق کی دھمکی دی ہے تو میں بھی دے کر دکھاؤں۔ کیا تم ایسا نہیں چاہتی تھیں؟ زینیا خاموش ہو گئی۔ بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے اس کے پاس الفاظ ختم ہوئے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، وہ بس بالاج کو ڈرانا چاہتی تھی۔ لیکن کیا ڈر سے تعلق چل جاتے ہیں؟ میں تو پھنس کر رہ گیا ہوں یار، میری ساری زندگی خراب ہو گئی ہے، خود سے شرم آتی ہے مجھے۔ یہ شادی میں نے ابا اور تمہارے اچھے مستقبل کے لیے کی، اب لگتا ہے غلط کیا۔ ہر انسان کو شادی صرف اور صرف اپنے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ نبھانی اسی کو ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس لیے گھر سے نکالا کیونکہ اس کے بھائی نے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ شادی بوجھ بن گئی ہے یار، میرا بچہ میرا بچہ مرنے والا تھا، میں نے اپنے بچے کو موت تک لا کھڑا کیا۔ میں نے ہمیشہ تم سب کے لیے قربانی دی ہے، ہر دفعہ میں ہی کیوں؟ میں نے تم سے قربانی نہیں مانگی بشر، میں مانگ رہا ہوں زینی، زندگی میں پہلی بار میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، دے سکتی ہو؟ زینیا کی بات کاٹ کر بولا تھا، آواز بے قرار سی تھی۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے آنکھیں صاف کی، خود کو ہر مشکل مرحلے سے گزرنے کو تیار کیا۔ بشر زیادہ سے زیادہ کیا مانگ لے گا؟ بالاج کے ساتھ نبھا کرو زینی۔ الفاظ سیسے کی مانند زینیا کے کانوں میں پگھلے تھے کہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ تمہاری منگنی ایک بار ٹوٹ چکی ہے، اب شادی ٹوٹ گئی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ گونج کا سوچو زینی، اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو، اور اگر تمہارے اور بالاج کے درمیان چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں تو میرے اور عروج کے درمیان بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے پاس ہمیشہ حل ہوتے ہیں، کوئی حل نکالو پلیز۔ میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے مزید مسائل نہیں دیکھے جاتے۔ کئی لمحے زینیا کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اگر کچھ بھی حل ہونے جیسا نہ رہا ہو تو، اگر کوئی راستہ بچا ہی نہ ہو تو بتاؤ ادا، پھر میں کیا کروں؟ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اگر بشر کو معلوم ہوتا بالاج اسے طلاق دے چکا ہے تو آج کم از کم وہ اسے نبھا کرنے کو نہ کہہ رہا ہوتا۔ اسے بالاج کی اسلام آباد موجودگی کا بتا دینا چاہیے تھا، اسے طلاق کا بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ آج اسے معلوم ہوا تھا گھر والوں سے باتیں چھپانا کیسا ہوتا ہے۔ جو کیڑے جتنا جھوٹ اس نے بولا تھا وہ آج بلا بن کر اسے نگل رہا تھا۔ شادی شدہ زندگی میں اگر میکے کی سپورٹ چاہیے ہو تو ان سے باتیں چھپانی نہیں چاہیے۔ پھر مجبوری میں ساتھ رہو، گزارا کرو، ہر عورت گزارا کرتی ہے زینی، عروج نے بھی تو کیا ہے نا۔ میں تمہیں فورس نہیں کر رہا لیکن میں تھک گیا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، ہو سکے تو میرے لیے قربانی دینا۔ کال کٹ گئی تھی۔ زینیا نے دھیرے سے موبائل کان سے اتارا، ہر راہ بند تھی۔
سرفرار مسدود۔ چند پل وہ خالی خالی نظروں سے آسمان کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں نے بالاج میر کو خراما خراما چال چلتے اپنی طرف آتے اور اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھا۔ میں جانتا تھا اب کی بار تم مجھے بلاؤ گی، کہو پھر کیا کہنا ہے؟ چلے جاؤ بالاج، میری زندگی سے دور، بہت دور چلے جاؤ۔ تم نے مجھ سے محبت کی تھی نا، تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ مجھے میرا مقصد پا لینے دو۔ اس سارے عرصے میں خاموش رہوں گی، ابا اور بالاج سے کچھ نہیں کہوں گی۔ عروج گھر واپس آ جائے گی، میں ایک مقام تک پہنچ جاؤں، پھر تم سچ بتا دینا، لیکن اس وقت پلیز چلے جاؤ۔ اس نے بالاج کے آگے منت کی تھی۔ بالاج کو افسوس سا ہوا۔ موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے واٹس ایپ پہ موصول ہوئی چند میڈیکل رپورٹس اس کے سامنے کی۔ تمہارے ابا کی رپورٹس ہیں۔ چند دن پہلے وہ بیمار تھے اور ڈاکٹرز نے جگر کا عارضہ بتایا ہے۔ بات پیوند کاری سے بڑھ کر ٹرانسپلانٹ تک آ گئی ہے، اور بشر نے مجھے یہ رپورٹس بھیجی۔ تمہارا باپ مر رہا ہے زینی، بالکل ویسے جیسے اسد مرا تھا۔ کوئی برف کا قطرہ تھا جو زینیا کے دل میں اترا، اور اس تیزی سے پھیلا کہ سارا دل برف ہو گیا۔ وہ یک ٹک بالاج کو دیکھے گئی۔ 50 لاکھ سے اوپر کا خرچہ ہے، گھر بیچ دو تب بھی علاج نہیں کروا پاؤ گے، اور میرے لیے اتنے پیسے تمہیں دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صرف ایک سائن، صرف ایک سائن زینی، اور تمہاری زندگی فیری ٹیل بن جائے گی، ورنہ میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے۔ اس نے سن بیٹھی زینیا کے آگے سے موبائل ہٹایا، چند ایک بٹن دبائے اور ایک ویڈیو دکھائی، قیس اور زینیا کی ویڈیو۔ میں کل گوادر جاؤں گا، یہ ویڈیو تمہارے باپ، بھائی اور خاندان کے باقی لوگوں کو دکھاؤں گا، پھر میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں کاری کیا۔ خیرت کے نام پہ ہونے والے معاملات کو کاروکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور طلاق دی، تم جانتی ہو آگے کیا ہوگا؟ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، خوشبو میں رچا بسا، مگر اس کے الفاظ سے خنزیروں جیسی بو آتی تھی۔ یا تو خاندان کا کوئی مرد تمہیں قتل کر دے گا، یا پھر تمہیں کسی وڈیرے کے پاس پناہ ملے گی۔ جانتی ہو پناہ میں دی گئی کاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حویلی کا کمی کمین بھی اس کے جسم پہ دسترس حاصل کر سکتا ہے، اور پھر چند دن بعد جب وہ حویلی کے تمام مردوں کے لیے زینت کا سامان بن چکی ہوتی ہے، تب اسے نکاح کے نام پہ ایک شخص کو بیچا جاتا ہے۔ زینیا مارے وحشت کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالاج نے اسے کلائی سے کھینچ کر واپس بٹھایا، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا اور دہرایا، ہاں ذہنی، بیچا جاتا ہے۔ اس لڑکی کا شوہر پیسے دے کر اس سے نکاح کرتا ہے، اور وہی پیسے لڑکی کے ورثاء کو کفارے کی صورت ملتے ہیں، یعنی جہنم، نری جہنم۔ گھر سے بھاگنے والی کنواری یا پھر شادی شدہ لڑکیاں جنہیں کاری کر دیا جائے، یعنی ان کے گھر کا کوئی مرد اٹھ کر کہہ دے کہ اس نے اس عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا ہے، تو اول تو اسے مار دیا جاتا ہے، دوئم وہ لڑکی بھاگ جاتی ہے اور کسی وڈیرے کے یہاں پناہ لے لیتی ہے۔ آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ان فرسودہ روایات نے آج بھی گاؤں دیہات کی کئی لڑکیوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ کاروکاری کی رسم کئی دفعہ صرف سامنے والے کو گرانے کے لیے بھی کی جاتی ہے، یعنی اپنے گھر کی لڑکی کی عزت کی پرواہ کیے بغیر چند ٹکوں کی خاطر اسے درگور کر دینا۔ زمانہ بدل رہا ہے، لیکن ملک میں آج بھی کچھ حد تک یہ رواج قائم ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بالاج، یہ ظلم ہے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی بالاج حرف بہ حرف سچ کہہ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی بلوچستان، سندھ، پنجاب کے دیہی علاقوں میں آج بھی غیرت کے نام پر ہونے والے
ان اقدال کی وجہ سے عورتوں کی زندگی درگور کر دی جاتی ہے۔ سب ٹھیک ہو سکتا ہے زینی اگر تم ایک بار اپنی ضد چھوڑ دو، صرف ایک سائن اور سب ٹھیک۔ تمہیں میرا ساتھ عزت دے گا، مقام دے گا۔ محبت اور سکون کا کیا ہے زینی؟ تم نے آدھی زندگی عبداللہ کی دی ہوئی بے سکونی میں بھی تو گزاری ہے نا؟ بالاج بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ زینیا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ابا مر رہے تھے، زینیا ان سے پہلے مر جانا چاہتی تھی۔ بالاج اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ زینیا کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ اس کا فون تھر تھرایا۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے میکان کے انداز میں اس نے موبائل کان سے لگایا۔ اماں رو رہی تھیں، اس شوہر کے لیے جو انہیں مارتا تھا، ذلیل کرتا تھا۔ زینیا نہیں روئی، آنسو خشک ہو گئے تھے، دل جامد۔ اماں اسے بتا رہی تھی کہ ان کے پاس 50 لاکھ نہیں۔ اماں اپنی بڑی بیٹی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے رو رہی تھیں۔ زینیا کو کفن میں لپٹا اپنا بھائی نظر آیا۔ کال پہ روتی اماں، رپورٹ پہ لکھا اس کے باپ کا نام، بشر کا اجنبی پن۔ ہر طرف سے دنیا تنگ تھی، دل میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، مگر اسے اپنا دل پوری طرح چٹکتا محسوس ہوا۔ اور پھر اسلام آباد کی چٹانوں نے اپنے سے زیادہ سخت لڑکی کو ٹوٹتے دیکھا۔ یخ بستہ ہواؤں نے اپنے سے زیادہ برف لڑکی کو پگھلتے دیکھا۔ میں تیار ہوں، یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے۔ اس کے بعد گہرا سکوت تھا، سناٹا۔ وہ گری تھی کیونکہ اس کی بنیادیں کمزور تھیں۔ تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ اور آج کی ایپیسوڈ بڑی ہی دل پہ لگنے والی ایپیسوڈ تھی۔ کوئی بھی ایسی چیز مطلب پوری ایپیسوڈ میں ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ نہ کچھ دل پہ لگ رہا تھا۔ کہیں پہ کوئی ایسا مومنٹ نہیں تھا جہاں میں انجوائے کرتی، لیکن ایپیسوڈ بہت اچھی تھی۔ اگر آپ کسی چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ بہت ڈیپ ہے، کچھ تھاٹ پرووکنگ ہے۔ کوئی ایسا مومنٹ نہیں آیا جہاں پہ میں اس کو یوں کہوں کہ ذرا لائٹ موڈ تھا۔ آج کی پوری ایپیسوڈ انٹینس تھی۔ اور اس میں سب سے پہلے تو جناب یہ کس طرح سے بالاج جو ہے وہ بالآخر زینی کو مجبور کر ہی دیتا ہے کہ وہ سیکنڈ ٹائم اس سے نکاح کرے۔ اور یہ کتنا مشکل ہے نا کہ وہ تو پہلی دفعہ ہی اس سے نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر ایک دفعہ دھتکار دیے جانے کے بعد دوبارہ اسی شخص کے پاس واپس پلٹ کر جانا، اور پلٹ کر بھی نہیں جانا، بلیک میل ہو کر جانا، کیونکہ آپ کے اپنے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی اس کے گھر کے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب تک یہ سپورٹ اسے میسر نہ ہو، وہ دنیا کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے، ٹھوکریں کھاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ مضبوط سے مضبوط عورت بھی کمزور پڑ ہی جاتی ہے۔ اور جہاں تک پونچھ کا زیغم سے بات کرنے کا تعلق ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اس لڑکے سے ابھی بھی بات کر رہی ہے جس سے اسے فریہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ ویسے تو زیغم سے بات کرنا بھی غلط ہے اگین، کیونکہ منگنی کوئی پراپر رشتہ تو نہیں ہوتی نا، کوئی ایسا محرم تعلق جس سے بات کی جائے۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے تھوڑی سی اولڈ اسکول تھاٹ ہے، لیکن بہرحال مجھے یہی لگتا ہے کہ جب آپ اپنے فیانسی سے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی اپنی جو ڈارک سائڈ ہے وہ کسی کو نہیں دکھاتا، صرف ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں ایک دوسرے سے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو جاننے کے لیے اس کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس رشتے کا تعلق ہے، یعنی ان فیوچر ہسبینڈ اینڈ وائف بننے کا تعلق ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، اس لڑکے کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا ہسبینڈ ثابت ہوگا، کیونکہ جب تک
उस बूट में पैर नहीं रखा, आपको कैसे पता कि वो कैसा होगा? तो अब तक उसने जो रिश्ता जिया ही नहीं है उस लड़के ने भी, मतलब वो अभी तक एक भाई हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, कज़न हो सकता है, लेकिन कभी वो शौहर के रोल में आया ही नहीं, तो उसे खुद कैसे पता होगा कि वो इस रास्ते पे किस तरह साबित होगा। और जब आप किसी से कुछ अरसा के लिए मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं या कुछ भी, तो आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी का अच्छा पहलू सामने लेकर आते हैं। कभी भी अपना वीक पॉइंट ओपोनेंट के सामने नहीं रखते। तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन तो यही हो जाती है कि ये तो जी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नरमी से बात करता है, बहुत अच्छे से बोलता है और सब कुछ अच्छा है, हर चीज़ ग्रीन है जनाब। और रेड फ्लैग्स तो बाद में खुल के सामने आते हैं ना, जब हकीकत निकल के सामने आती है। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि दोनों तरह से ये बात गलत है। साइंटिफिकली भी कोई अच्छा असर नहीं होता, और वैसे तो महरम रिश्ता ही नहीं है। तो दादी ने बड़ी अच्छी बात सिखाने की कोशिश की कूंज को, लेकिन अभी खुल के नहीं बात की दादी ने। सिर्फ हिंट दिया कि वो जानती हैं, और कूंज को भी समझ आया कि वो जानती हैं। लेकिन देखें, कूंज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लड़की है। वक्ती तौर पे हर इंसान से गलती होती है, उससे भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस गलती को रोक लेगी अपने कदमों को, और इस गलती को अंडू कर लेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। आज की एपिसोड तो बहुत इंटेंस थी। अल्लाह हाफिज।